ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے۔ تصور کیجیے، مدینہ کی ایک ٹھنڈی پرسکون رات ہے۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر ایک عظیم ہستی سجدے میں گریہ وزاری کر رہی ہے۔ وہ ہستی ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مل کر رمضان کو صرف ایک مہینے کے طور پر نہیں بلکہ ایک کیفیت، ایک احساس کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں بسا کرتی تھی۔ کو بات شروع ہوتی ہے رمضان کے آنے سے بھی بہت پہلے سے۔ ان کے دلوں میں اس محبوب مہمان کے لیے ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ صرف کوئی عام انتظار نہیں تھا، یہ ایک تڑپ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ذرا سوچئے تو، سال کا آدھا حصہ وہ صرف اس مہینے کے استقبال کی دعا میں گزار دیتے تھے۔ اور یہاں جو فرق ہے وہ واقعی بہت گہرا ہے۔ ہمارے لیے رمضان کیا ہے؟ کیلنڈر پر بس ایک تاریخ، لیکن ان کے لیے یہ ایک انمول نعمت تھی، ایک ایسا قیمتی موقع جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ اگلے 6 مہینے رو رو کر یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ اور پھر جب آخر کا رمضان آ جاتا تو مدینہ کی راتوں کا منظر ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ بازاروں میں خاموشی چھا جاتی، گھروں میں سادگی آ جاتی، اور پورے شہر کا ماحول آنسوؤں اور دعاؤں سے گونج اٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو طویل قیام میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو رحمت کی آیات پر اللہ سے رحم مانگتے اور عذاب کی آیات پر اس سے پناہ مانگتے۔ عبادت کی یہ شدت، یہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے صحابہ کرام پر بھی وہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ان کی سسکیوں کی آوازیں مسجد میں صاف سنائی دیتیں۔ وہ لوگ قرآن صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو تھی راتیں۔ دن کے وقت ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں تھا، یہ ایک مکمل روحانی اور جسمانی عمل ہوتا تھا۔ ان کے روزے کا اصل مطلب تھا اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکنا، اور اپنے دل کو حسد اور کینے جیسی بیماریوں سے پاک کرنا۔ یہ تو پورے وجود کا روزہ ہوتا تھا۔ اور اسی احساس کے ساتھ سخاوت بھی اپنے عروج پر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو رمضان میں یوں ہو جاتی جیسے کوئی تیز چلتی ہوئی ہوا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں کم کھاتے، لیکن اس بات کو یقینی بناتے کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ رہے۔ پھر جب مہینے کا آخری حصہ آتا تو عبادت کی شدت اور بھی بڑھ جاتی۔ یہ وقت ہوتا تھا دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ آخری عشرے میں آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے تھے، جبکہ ہم اکثر عید کی خریداری اور دوسری دنیاوی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اعتکاف فرماتے، یعنی دنیا سے بالکل الگ ہو کر مسجد میں ہی ٹھہر جاتے۔ وہ سب لیلۃ القدر کو آنسوؤں اور سجدوں کے ساتھ تلاش کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے اس رمضان کے لیے ایک نیت کریں۔ کیا ہمارا رمضان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یا پھر یہ صرف افطار، سحری اور کچھ روایتی مصروفیات تک ہی محدود رہ جاتا ہے؟ آئیے اس بار ہم سب نیت کریں کہ ہم بھی رمضان کا انتظار ایسے کریں گے جیسے کسی عزیز ترین مہمان کا کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن سے دوستی کریں گے، اپنے سجدوں میں روئیں گے اور کسی بھوکے کا پیٹ بھریں گے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید ہمیں اگلا موقع نہ ملے۔ آئیے مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بھی وہی محبت، وہی شوق اور وہی آنسو نصیب فرما جو تیرے محبوب بندوں کا خاصہ تھے۔ آمین۔